محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا شادی کے لیے سود لیا جا سکتا ہے اور کیا بزنس کاروبار کرنے کے لیے سود لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا کہ زید مقروض ہے، یعنی زید قرض دار ہے اور اس قدر محتاج ہے کہ قوت روزمرہ بھی بدشواری میسر آتا ہے، یعنی ڈیلی کا کھانا پانی بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اب چاہتا ہے کہ کچھ روپیہ سودی قرض لے کر کچھ روزگار کرے تاکہ صورت ادائے قرض کی ظہور میں آئے اور کچھ قوت بصری میں لائے۔ بس یہ امر مباح ہے یا نہیں، یعنی یہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، اور جو شخص ایسے اصل روپیے کی ضمانت کرے گا گنہگار ہوگا یا نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سود جس طرح لینا حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی لعنت سود کھانے والے اور کھلانے والے اور اس کا کاغذ لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر۔ اور فرماتے ہیں کہ محتاج کے یہ معنی جو باقی حقیقی ضرورت قابل قبول شرع رکھتا ہو کہ نہ اس کے بغیر چارہ ہو، نہ کسی طرح بے سودی روپیہ ملنے کا یارہ، ورنہ ہرگز جائز نہ ہوگا۔ جیسا لوگوں میں رائج ہے کہ اولاد کی شادی کرنی چاہیے، 100 روپے پاس ہیں، 1000 روپے لگانے کو جی چاہا، 900 سودی نکلوائے، یا مکان رہنے کو موجود ہے، دل پکے محل کو ہوا، سودی قرض لے کر بنایا، یا 100-200 کی تجارت کرتے ہیں، قوت اہل و عیال بقدر کفایت ملتا ہے، یعنی اتنے پیسے کما لیتے ہیں جس سے بچوں کی جو ہے کفالت، بچوں کا نان و نفقہ اچھی طرح چل جاتا ہے۔ نفس نے بڑا سوداگر بننا چاہا، 500-600 سودی نکلوا کر لگا دیے، یا گھر میں زیور وغیرہ موجود ہے جسے بیچ کر روپیہ حاصل کر سکتے ہیں، نہ بیچا بلکہ سودی قرض لیا۔ وہ اعلیٰ حد القیاس، یعنی اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ صدہا صورتیں ہیں کہ یہ ضرورتیں نہیں تو ان میں حکم جواز نہیں ہو سکتا، اگرچہ لوگ اپنے ذوم میں یعنی اپنے گمان میں ضرورت سمجھے۔ ولہذا قوت اہل و عیال کے لیے سودی قرض لینے کی اجازت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کے بغیر کوئی طریقہ بسر اوقات کا نہ ہو، نہ کوئی پیشہ جانتا ہو، یعنی نہ کوئی کام جانتا ہو، نہ نوکری ملتی ہے جس کے ذریعے سے دال روٹی اور موٹا کپڑا محتاج آدمی کے بسر کے لائق مل سکے، ورنہ اس قدر پا سکتا ہے تو سودی روپے سے تجارت پھر وہی تواؤنگری کی حوث ہوگی، نہ ضرورت قوت، یعنی مالدار ہونے کی حوث ہوگی، نہ کہ اپنی ضرورت جو کھانے پینے کی ضرورت ہے، رہنے سہنے کی، کھانے پینے کی ضرورت ہے، وہ پوری کر سکے۔ رہا ادائے قرض کی نیت سے سودی قرض لینا، اگر جانتا ہے کہ اب ادا نہ ہوا تو قرض خواہ قید کرائے گا جس کے باعث بال بچوں کو نفع نہ پہنچ سکے گا، یعنی کھانا پینا، اور ذلت و خواری علاوہ، یعنی ساتھ میں ذلت و خواری بھی ہوگی، اور فی الحال اس کی سوا کوئی شکل ادا نہیں تو رخصت دی جائے گی کہ ضرورت تحقق ہولی۔ حفظ نفس و تحصیل قوت کی ضرورت تو خود ظاہر، اور ذلت و متعولی سے بچنا بھی ایسا امر ہے جسے شرع نے بہت مہم سمجھا، یعنی بہت اہم سمجھا، اور اس کے لیے بعض محظورات کو جائز فرمایا، یعنی جو چیزیں منع تھی ان کو جائز کر دیا۔ مثلا شریر شاعر جو عمرہ کے پاس قصائد مدح لکھ کر لے جاتے ہیں کہ خاطر خواہ انعام نہ پائیں تو ہجو سنائیں، انہیں اگرچہ وہ انعام لینا حرام ہے، اور جس چیز کا لینا جائز نہیں دینا بھی جائز نہیں۔ پھر یہ لوگ کہ اپنی آبرو بچانے کو دیتے ہیں، خاص رشوت دیتے ہیں، اور رشوت سری حرام ہے، یعنی رشوت کھلی ہوئی حرام ہے۔ وہی ہما شرع نے حفظ آبرو کے لیے انہیں دینے والے کے حق میں روا فرمایا، اگرچہ لینے والے کو بدستور حرام محض ہے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ بلا ضرورت شرعیہ سود لینا ناجائز و حرام ہے۔ اور ضرورت کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر جینا مشکل ہو جائے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔